فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو 3 خلیفے گزرے ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، امور عظیمہ، بڑے کام کیا مطلب بڑے کام کیے ہیں کہ بڑے جرائم کیے ہیں، یعنی بہت عظیم ان کے غلطیاں ہیں. اچھا، انہوں نے مخالفت کیا ان کاموں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدن جان بوجھ کر مخالفت کرتے تھے، اذان چینج کر دو، نماز وغیرہ وغیرہ. تو اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت عثمان جو ہے وہ ان کی خلافت ختم ہو گئی اور حضرت علی کو لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، تو 5.5 سال جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ خلیفہ رہے. اس میں بے شمار ان کو مطلب چیلنجز آئے اور انہیں مختلف جنگوں کا سامنا کرنا پڑا اور مختلف انہوں نے مشکل حالات سے وہ گزارے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے پاس وہ اصل اور قرآن اصل حالت میں جس ترتیب سے وہ نازل ہوا تھا وہ مکمل تھا اور جامع تھا اور وہ موجود تھا، تو اپنے ان 5.5 سالہ خلافت کے دور میں حضرت علی علیہ السلام نے اس قرآن کو پیش کیوں نہیں کیا؟ اور پھر ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے ان کے پاس بھی 6 مہینے خلافت رہی، اسے پیش کیوں نہیں کیا؟ اور اس قرآن کو یعنی سب سے آخر میں آنے والے جو امام ہیں ان کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کو جو ہے جب آئیں گے 12ویں امام وہ اسے انٹروڈیوس کریں گے یا اصل قرآن جو ہے وہ بتائیں گے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے احکامات بتائیں گے. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے سے بالکل میں قاصر ہوں. تو اس پہ عذرائے کرم اگر آپ اپنی کوئی عالمانہ رہنمائی فرمائیں تو. جی حتماً، بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور نہایت اہم سوال ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو اپنا قرآن جمع کیا تھا انہوں نے ان کو اپنی خلافت کے دور میں کیوں ظاہر نہیں کیا؟ پہلی بات ہے، اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دے دوں، ایک سوال حتمی طور پہ یاد رکھیے کہ اس میں شک نہیں ہے، اس میں بلا شک نہیں ہے کہ فریقین کے روایات، یعنی شیعہ روایات اور مخالفین کی روایت. اب مولوی لوگ جو کہتے ہیں نا ان کو کہنے دیں، مولوی کی باتوں پہ نہ جائیں، ان سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں. اگر وہ کہتے ہیں قرآن کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، دلیل دکھائیں. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس میں مفسرین کے اقوال دکھائی ہے. اس میں اس آیت کا ظہور بھی اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ دلیل کہاں؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں. جیسے وہ ہٹلر کے زمانے میں بولتے تھے نا، جھوٹ اتنا زیادہ بولو، اتنا بڑا بولو کہ لوگ یقین کر لیں. جب جھوٹ زیادہ بولو گے اور اس کو تکرار کرتے جاؤ گے اور لوگ کوشچن نہیں کریں گے تو بھائی کہیں گے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے نا. اس طرح دین کے معاملات میں بہت ایسی باتیں ہیں جو تکرار ہوتا ہے، ان کا بہت عرصے سے تکرار ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کو سوچنے، وہ اس کو بدیہی کے طور پہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سب مانتے ہیں صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو نہ صرف اس بات پہ دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس روایات بہت زیادہ ہیں، یہ کم نہیں ہے، بہت زیادہ اس بات پر کہ قرآن مجید پہ ظلم ہوا ہے. اچھا، قرآن مجید میں نقصان. اب یہ مسئلہ تو طے شدہ ہے. اب میں آپ کے سوال کے جواب نہ بھی دے سکوں، میں کہہ دوں مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں تاریخ میں مجھے نہیں معلوم، فلان واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے دلائل کیا تھے، شاید میں اس کو نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب اگر میں پیش بھی نہ کر سکوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا نسخہ کیوں پیش نہیں کیا اس لوگوں کے لیے، اگر یہ نہ بھی پیش کروں تو میں کہوں مجھے نہیں معلوم اس بات کا، تو وہ ان روایت کو نہیں جھٹلاتا. وہ روایت اس سے جھوٹی نہیں ہو جاتی کہ اس سے ان کی خلافت سے پہلے صحابہ نے جو شہادتیں دیں، صحابہ کے قرآن جلائے گئے، اور صحابہ نے جو اختلافات کیے عثمان کے ساتھ، عثمان کے قتل کے وقت اس کے قاتل نے نہیں کہا کہ تم نے قرآن چینج کیا. اچھا، اس سے وہ جھوٹی نہیں ہو جاتی. اور عمر کے اقوال، عائشہ کے اقوال کے قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے، اس سے وہ جھوٹی نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی جگہ پہ ان کا جواب نکالنا ہو یا تو ماننا ہوگا، اور یہ ایک مسٹری کے طور پر رہے گا ہمارے پاس کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت آئی، انہوں نے اپنا قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں یہ سرکار نے جو ابو بکر کی حکومت تھی یا عمر کی حکومت تھی، عثمان کی حکومت تھی، ان کو کیوں ضرورت تھی کہ ان کا اپنا قرآن جمع کریں؟ امیر المؤمنین علیہ، یہ تو فریقین، امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کی جمع کی جو بات ہے، یہ فریقین کی روایات میں ہے، صرف یہ روایت نہیں ہے، یہ مخالفین کی روایات میں بھی ہے. وہ صحیح سند کے ساتھ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، تو ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی قرآن جمع کریں، ٹھیک ہے نا. ایک تو اہم بات یہ ہے کہ خلیفہ کے پاس وہ ایک اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس قرآن تو ہونی چاہیے. اب کیونکہ اگر خلیفہ کے پاس کسی کے پاس قرآن نہیں ہے تو لوگ جائیں گے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، ان کے قرآن لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو خلیفہ کا پاس ان کے اپنا قرآن ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کس لیے قرآن ٹکرا دیا، تو ہم شیعہ روایت میں یہی ہے کہ انہوں نے جب قرآن کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ اس میں ان کے اپنے بہت سارے متائن ہیں، اس میں ایسی باتیں ہیں جو بالکل مسئلہ امامت و خلافت پہ صریح ہیں. ایسے آیات ہیں، ایسی مطالب ہیں کہ اس میں صحابہ کے کرتوت، صحابہ کی شدید مذمت نام کے ساتھ اور بالکل واضح طور پر ایڈریس بتا کے، اور اس طرح اہل بیت علیہ السلام کی امامت واضح طور پر. تو اس لیے وہ پاگل نہیں تھے،
یعنی اگر فرض کریں واقع کرتاس میں جب چلے جائیں، واقع کرتاس جب واقع ہوتا ہے تو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وصیت لکھتا ہوں تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، تو وہاں پہ شور اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بدتمیزی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں اپنے پاس سے کہ یہاں سے نکل جاؤ، وہ کلمات ادا کرتے ہیں جو بہت نامناسب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، یہ پاگل نہیں ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے، ان کا ایک منفعت ہے، مسئلہ خلافت میں، مسئلہ امامت میں، مسئلہ خلافت میں، امامت میں ہارون نے اپنے بیٹے مامون سے کہا الملک عقیم، سیاست کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، بادشاہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، تو بھی میرے ساتھ، اپنے بیٹے سے کہا تو بھی میرے ساتھ نزاع کرو، مجھ سے حکومت چھیننے کی کوشش کرو، میں تیرا سر اڑا دوں گا، تیرا سر قلم کر دوں گا۔ لوگ حکومت کے خاطر، دنیا کے خاطر، منافع کے خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، یہ ہمیشہ سے انسان کی تاریخ یہی ہے، بشر کی تاریخ یہی ہے کہ حکومت کے خاطر، منافع کے خاطر جرم جنایت کرنا۔ تو اگر یہ لوگ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی منافع کو دیکھ کر یہ ان کو وصیت لکھنے نہیں دے رہے ہیں، تو اب اگر اس مصحف میں ایسی باتیں ہیں جو ان کی سیاست کے مطابق موافقت میں نہیں ہے، تو لازمی بات ہے اس کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے ہمیں آپ کی مصحف کی ضرورت نہیں، آپ لے کے جائیں، ہم اپنا مصحف جمع کریں گے، اور انہوں نے اپنا مصحف جمع کیا۔ اچھا، تو اس کی وجہ یہ ہے، اگر وجہ یہ ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بعد میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس وقت اسلام بہت محدود تھا، اس کا جغرافیائی لحاظ سے بہت محدود علاقے میں تھا، مدینہ کے لوگ مسلمان تھے، مکہ کے لوگ 1-2 سال ہوئے مسلمان ہوئے، مکہ کے لوگ بھی پکے مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی تلوار کے زور سے قتل ہو جاتے، وہ مسلمان ہو گئے۔ طائف کے لوگ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے، بہت سارے قبائل ہیں جو تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے، وہ کچھ کو پیسے دے کر مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ اور اکثر لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سب سنہ 9 سنہ 10 ہجری کی بات ہے، یعنی ابھی مسلمان ہوئے، اور یہ بھی ایک جو پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے وہ بہت کم ہے، مدینے میں ہے، سب مدینے میں ہے، مہاجرین انصار سب مدینے میں تھے، مکہ بقیہ لوگ تازہ مسلمان ہوئے۔ اچھا، اب جب فتوحات کا سلسلہ جب شروع ہو گیا ہے تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، مصر فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، آرمینیا فتح ہو گیا، بھائی دور دراز کے علاقے فتح ہو گئے، تو لوگ بہت داخل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جو اسلام کو جانتے ہیں وہ بہت مختلف ہے اس اسلام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک خطبہ دکھاتا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اس میں ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب مل جائے گا، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی میں ان کا جواب ہے کہ انہوں نے وہ باتیں کیوں چینج نہیں کی جو خلفاء کے دور میں جو بدعتیں دین میں داخل کی گئی، اسی میں آپ کو سب کا جواب، یہ کتاب سلیم ہے۔ اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، جلد نمبر 2، چھاپ ایران، یہاں پر عزیزو ایک الحدیث الثامن عشر، 18واں حدیث ہے، اس کے پہلے میں امیر المؤمنین علیہ السلام عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ثم اقبل، اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ صفحہ نمبر 720 ہے، بوجہ علی ناس من اہل بیتی و شیعتہ، اپنے اہل بیت اور اپنے خالص شیعوں سے انہوں نے بات کی جو قریبی لوگ تھے ان کے۔ اچھا، وقال لقد عملت الائمة قبلی بامور عظیمہ خالفت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعمدین، فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو 3 خلیفے گزرے ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، امور عظیمہ، بڑے کام کیا مطلب؟ بڑے کام کیے ہیں کہ بڑے جرائم کیے ہیں، یعنی بہت عظیم ان کے غلطیاں ہیں۔ اچھا، انہوں نے مخالفت کیا ان کاموں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدن، جان بوجھ کر مخالفت کرتے تھے، اذان چینج کر دو، نماز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، لو حملت الناس على تركها وتحويلها عن موضعها الى ما كانت تجري عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتفرق عني جندي، اگر میں ان باتوں کو چینج کر دوں، کہہ دوں کہ یہ باتیں بدعت ہیں اور ان کو واپس لاؤں اس طریقے پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لتفرق عني جندي، سب لوگ مجھے کو چھوڑ کے جائیں گے، جن لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی ہے یہ سب لوگ، یہ کب مسلمان، یہ بعد میں، اغلب یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 25 سال گزر چکے ہیں، اس 25 سال میں بہت چینجز آ گئے ہیں، یہ لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، حتی لا يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين انما عرفوا فضلي وامامتي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا من غيرهما، سب لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، صرف اب میرے لشکر میں میں رہ جاؤں گا اور میری اہل بیت اور میرے بہت کم شیعہ جو میری فضل کو اور میری امامت کو کتاب و سنت سے پہچانتے ہیں، نہ غیر سے، کیونکہ باقیہ سب ان کی امامت کو کس لحاظ سے پہچانتے تھے؟ کہتے ہیں مدینہ والوں نے بیعت کی، مہاجرین انصار نے بیعت کی ہے تو اس لیے خلیفہ ہیں، باقیہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ان کی امامت کو منصوص من اللہ مانتے تھے، وہ بہت کم لوگ تھے جو ان کی امامت کو منصوص من اللہ مانتے تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، پرانے جو مسلمان تھے، باقیہ سب لوگ جو ان کے ساتھ تھے، کوفے کے لوگ، عراق کے لوگ، یمن کے لوگ، باقیہ قبائل جو تھے
ان کے ساتھ جو تھے اس طرح نہیں تھے کہ ان کی سپورٹ ہر حال میں کرتے تھے. اچھا ارائیتم کیا تم اگر دیکھ لو لو امرت بمقام ابراہیم علیہ السلام فرددته الى المكان الذي وضعه فيه. مکان ابراہیم کو جو آپ حج پہ جاتے ہیں نا، مکان ابراہیم، مقام ابراہیم جو ہے وہ ابھی فی الحال جو ہے وہ کعبے سے کچھ دور ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کعبے سے کچھ قریب ہوتا تھا، اس کو چینج کیا خلیفہ دوم نے اس کے مکان کو. فرمایا اگر میں اس کے مکان کو چینج کر دوں اور کہہ دوں یہ باطل ہے، اس کی مکان اصلی مقام پہ لے آؤں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ورددت صاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومده الى ما كان. صاع 5 مد یا 4 مد ایک صاع بنتے ہیں. ایک مد ہے تقریباً 850-900 گرام. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاع تھا، جو مد تھا، یہ یونٹس آف ویٹ ہے، ان کو چینج کیا خلفاء نے. اگر میں اس کو واپس لا دوں، اچھا ورددت فدک الى ورثة فاطمہ علیہ السلام، اور میں فدک کو بھی واپس لا کے آؤں کہ یہ ظلم ہوا ہے ہم پہ، فدک کو میں واپس چھین لوں اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اور ان اپنی بیٹیوں کو میں دلا دوں واپس. اچھا وامضیت قطاع اقطاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاہلها، اور وہ باغات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے لیے انہوں نے مخصوص کیا تھا، اپنے اہل بیت کے لیے، وہ میں واپس کر دوں. اچھا ورددت دار جعفر بن ابی طالب الى ورثته، اور جعفر طیار کا جو گھر تھا انہوں نے خلفاء نے اس کو برباد کیا تھا، اس کو مسجد میں شامل کیا تھا. اچھا میں اگر مسجد کو دوبارہ خراب کر دوں، مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جعفر طیار کا گھر جو ہے اس کے وارثین کو واپس پلٹا دوں کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہاں پہ مسجد نہیں بن سکتی، تم سے چھینا گیا زبردستی. اچھا ورددت قضایا من قضا على من كان قبلی بجور، اور جتنے قضایا ہوئے ہیں، جتنے وہاں پہ ججمنٹس ہوئے میرے سے پہلے، اس ذات نے جو حکم دیے ہیں، فلانے کو کوڑے مارے گئے بھائی، اس کی فلانے کو ہاتھ کاٹا گیا، فلانے کو بھائی کسی کی بیوی کسی سے طلاق کرا دیا، بیوی کسی اور سے نکاح کرا دیا، ان سب کو میں چینج کر دوں، واپس کر دوں، ان سب کو میں تصحیح کر دوں، صحیح طریقے سے دوبارہ عمل کر دوں. اچھا ورددت ما قسم من ارض خیبر، خیبر کی جو غنائم تھے اس کو جو آپس میں ان لوگوں نے تقسیم کیا، اس کو میں فدق کے علاوہ خیبر میں اور بھی زمینیں تھیں جو انہوں نے آپس میں اس کو غلط طریقے سے تقسیم کیا تھا، میں اس کو واپس پلٹا دوں. ومحوت دیوان الاعتیہ واعطیت كما كان يعطي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم اجعله دولة بین الاغنیاء، اور جو انہوں نے اپنے زمانے میں جو غنائم آتے تھے، بیت المال آتے تھے، انہوں نے آپس میں عربوں کو زیادہ دے دو، عجم کو کم دے دو، قریش کو زیادہ دے دو، انصار کو کم دے دو، یہ سب میں دوبارہ سے وہ جنہوں نے پیسے لیے ہیں ان سے پیسے واپس لے کے دوبارہ میں عادلانہ تقسیم کر دوں. اچھا وسبیت ذراری بنی تغلب، اور بنی تغلب کے جو بنی تغلب کوئی قبیلہ تھا، یہ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا، ان کا جرمہ یہی بنتا تھا کہ یہ سب اسیر بن جاتے، میں ان کو دوبارہ اسیر بنا دوں. وامرت الناس ان لا يجمعوا في شهر رمضان الا في فریضہ، اور اسی طرح میں ماہ رمضان میں جو تراویح پڑھا جاتا ہے، تراویح پہ پابندی لگا دوں، تراویح نہ پڑھا کرو، صرف جماعت، صرف نمازیں جو 5 نمازیں ہیں اس میں جماعت کیا کرو، باقی جماعت. اسی طرح اگر میں کرتا رہوں کون میری بات سنے گا، کون میری بات سنے گا. تو یہ تو ہلکی باتیں ہیں، یہ تو ہلکی باتیں کہ مقام ابراہیم کو ہٹا دیا، مثلا جعفر طیار کا گھر واپس ان کے اہل کو دے دیا، مسجد کو خراب کر دیا، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. لیکن اگر وہ ایسی صورتیں لے کے نکال دینا کہ وہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو اس کو یہ اس میں اور بھی باتیں ہیں، یہ ترتیب کے ساتھ تم پڑھ رہے ہو، یہ ترتیب غلط ہے، میں نے جمع کیا، یہ ترتیب صحیح ہے. اگر وہ اس کو نکالتے، دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان کا قتل نہیں کیا تھا، ان پہ صرف اسی لیے کہ بھائی ان سے حکومت ہم نے چھینا، ان کی خلافت تسلیم نہیں کرنی. مکے میں تھی عائشہ، طلحہ زبیر نے بیعت کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، طلحہ زبیر نے، اور ان کو توقع یہی تھی، ان کو گریڈ یہی تھا کہ ہم بیعت کریں گے، ہمیں گورنرشپ ملے گا، مجھے بصرے کا گورنر بنائے گا، مجھے یمن کا گورنر، مصر کا گورنرشپ مجھے دے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو نہیں دیا، چھوڑ کے چلے گئے مکے میں اور کہا کہ ہم سے زبردستی بیعت لیا گیا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں زبردستی ہم سے لیا گیا. عثمان کو ہم نے قتل نہیں کیا، عثمان مظلوم مرا، آؤ مسلمانوں عثمان کے خون کا بدلہ لیتے ہیں. حالانکہ آپ تاریخ پڑھیے کس نے عثمان کا قتل کیا، کون فتویٰ دیتی تھی عثمان کے قتل کا، اور کس نے محاصرہ کیا، کس نے پانی کاٹا عثمان پہ. مروان ابن الحکم نے طلحہ کو اسی لیے قتل کیا جنگ جمل میں کہ یہ عثمان کا قاتل ہے، حالانکہ مروان جو ہے عثمان کا چچا زاد بھائی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اس کا وزیر اعظم بھی تھا، اس کا خزانہ دار بھی تھا، اس کا جرنیل بھی تھا، اس کے فوج کا سپہ سالار بھی تھا، وہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ عثمان کو قتل کس نے کیا. تو انہوں نے دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن ان کی حکومت نہ ماننے کی خاطر ایک بہانہ بناؤ کہ بھئی ہم نے عثمان کا ہم نے انتقام لینا. عثمان کا تم نے انتقام لینا ہے تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم آ جاؤ بولو فلان قاتل ہے، اسے ہمارا قصاص دے دو. وہ تو پھر خلیفے کا حق ہے، بلکہ خلیفہ کا فریضہ ہے کہ دونوں طرف کی باتیں سنیں، جو دلیل لاتا ہے پھر وہ یا دلیل حق یا باطل ہے وہ فیصلہ سنا دیتا ہے، پھر تم کہہ دینا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تم نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے، تم تو الٹے شروع ہی سے لشکر لے کے آ گئے. جنگ جمل ان لوگوں نے شروع کیا، پھر جنگ صفین شروع کیا، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل عثمان کے قتل سے بری تھے،
ٹھیک ہے نا, عثمان کو خود انہی لوگوں نے قتل کیا تھا. تو ان حالات میں دیکھیں, ان حالات میں اگر وہ یہ بھی لے کے آتے نا, آپ کہتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ دیتے کہ یہاں پہ یہ بھائی یہ مسجد نہیں ہے, یہ جعفر میرے بھائی کا گھر ہے, تم نے مسجد بنا دیا. وہ نہیں کر سکتے, وہ ایک چھوٹی سی بات ہے, وہ نہیں کر سکتے ان کو بھائی کہ لوگ برداشت نہیں کریں گے, لوگ بغاوت کریں گے. یا مثلا مقام ابراہیم کو ہٹا دیں کہ بھائی مقام ابراہیم کا مکان یہ نہیں, یہ اور مکان ہے, وہ برداشت نہیں کریں گے. تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے قرآن لے کے آتے, اگر وہ لے کے آتے نا اسی وقت ان کی تکفیر ہو جاتی. سب کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی وقت ان کا سارا لشکر ان کو چھوڑ جاتے. بس لوگ یا تو جا کے عائشہ جو ہے اپنی خلافت بنا لیتی, مدینہ میں کسی کو خلیفہ بنا دیتی, اپنے بھائی کسی کو, یا تو سب لوگ چلے جاتے معاویہ سے مل جاتے. وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پورے عالم اسلام پہ بالکل غالب ہوں, ان کا سلطہ ہو, جیسے وہ چاہیں کریں, جیسے عمر کے زمانے میں تھا. عمر بالکل مسلط تھا, عمر کا مخالف کوئی نہیں تھا. وہ مخالف تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن وہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں. ظاہری طور پر اتنی طاقت نہیں تھی. لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیاسی لحاظ سے عمر نے عمدن یہ کام کیا تھا. اس کو پتہ تھا عمر کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جوان ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت ان کی عمر, امیر المؤمنین علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی. 33 سال. تو ان کو پتہ ہے عمر کو کہ میں مروں گا, ابو بکر مرے گا, میں مروں گا, پھر عثمان بھی مرنے والا ہے. ایک دن ضرور یہ خلافت بنی ہاشم کی طرف جائے گی. تو اس کے خلاف اس نے شروع سے بھی ایسے پلاننگ بنایا تھا عالم اسلام میں کہ جو سب سے اہم صوبہ ہے اسٹریٹجک لحاظ سے اور اکنامک لحاظ سے اور ملٹری لحاظ سے اور کلچرلی, شام, اس کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ معاویہ کے ہاتھ میں دیا, جو کبھی وہ یعنی وہ اس کے بھائی, وہ تو بنی امیہ اور بنی ہاشم کا کبھی بن ہی نہیں سکتا, جو کٹر دشمن ہے, اس کے ہاتھ میں دیا اور اسے ہمیشہ اس کو برقرار رکھا ہوتا, کیونکہ آپس میں ان کا کیا تھا, تحالف تھا, اس مسئلے پہ انڈرسٹینڈنگ تھی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا. اس کو ظاہر, اگر آپ کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں ظاہر نہیں کیا, اسی لیے جو باقی کام انہوں نے وہ نہیں کر سکے, اسی لیے کہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکے, اسی طرح کہ اذان میں سے الصلاۃ خیر من النوم نہیں نکال سکے, ٹھیک ہے نا, بہت ساری باتیں انہیں نہیں کر سکے. وہ چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں کہا کہ اگر عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر یہ قوم میری جو مسلمان ہیں, میرے صحابہ ہیں, یہ تازہ مسلمان نہ ہوتے, ان میں برداشت تحمل ہوتی, تو میں کعبہ کو گرا دیتا, کعبہ کو خراب کر دیتا, دوبارہ بنا لیتا شروع سے, اور اس میں 2 دروازے رکھتا. تو اسی وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو نہیں گرایا کہ لوگ تحمل نہیں کریں گے, لوگ پتہ نہیں کیا فتنہ کڑا کر دیں گے کہ کیسا نبی اس نے کعبہ گرایا. تو اسی لیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری باتیں وہ نہیں کر سکے. ایک دن آئے گا جب پورا دین آپ صرف الفاظ قرآن کو چھوڑیے, معانی قرآن کی طرف بات کیجئے نا. یہ معانی قرآن, کس کتاب کو پڑھیے, قرآن مجید کو. ہر آیت انسان کا ذہن حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں, مختلف محتملات ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. یہاں بلی ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. النبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی ہے کہ آیات کی تلاوت کرے اور کتاب کی تعلیم دے دے, ٹھیک ہے نا. کہاں ہے وہ تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مان لیتے قرآن کے الفاظ کو, یہی ہو, ترتیب بھی یہی ہے. معانی کا کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ تو نہیں بیٹھتے تھے, صبح سے شام تک ان کا کام یہی تھا کہ یہ آیات, فلانی آیات نازل ہو, ان کے معانی یہ ہیں. مسلمانوں, حدیث ایک بھی روایت نہیں کی مسلمانوں نے, حدیث ایک بھی روایت نہیں کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کیا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی میں متحیر رہ جاتے ہیں. مفسرین کے اقوال متضاد, مفسرین کو خود نہیں معلوم, کہتے ہیں یہ احتمال یہ ہے, احتمال یہ, احتمال یہ. پھر احادیث میں ہے, شیعہ اور غیر شیعہ دونوں میں, کہ قرآن کا بطن ہے, قرآن کا پوشیدہ مقامات ہیں, قرآن کے رموز ہیں, اسرار ہیں, وہ ہمیں کیوں نہیں بتائے گئے, ہم کیوں محروم ہیں ان سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ قرآن ہماری دسترس میں نہیں ہے, کم از کم یہ تو مان لو کہ قرآن کے معانی, قرآن کے تفاسیر, یہ سب ضائع ہو چکے ہیں, یہ سب ضائع. اور اصل چیز جو ہوتا ہے معنی میں ہوتا ہے, اصل چیز معنی میں ہوتا ہے. الفاظ اہم ہیں, الفاظ سے زیادہ معنی اہم ہے. آپ کوئی قانون کی کتاب کو لیے, کوئی طب کی کتاب کو لیے, الفاظ اس میں اہم نہیں ہوتی. میڈیسن کی کتاب ہو, قانون کی کتاب ہو, فلسفی کی کتاب ہو, اس میں جو معنی مفہوم ہے وہ اہم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسٹوری کوئی پڑھی ہے, الفاظ اہم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, الفاز اہم ہے. الفاظ صرف اسی لیے اہم ہے کہ وہ ان معانی ہمیں کنوے کر دیتی ہیں, معانی ہمیں پہنچا دیتی ہیں. تو قرآن مجید کے جو تفسیر ہے وہ کہاں ہے وہ مفسرین کے اقوال حجت نہیں ہے. مفسرین ان کے اجتہادات ہیں, ان کے ظنون ہیں, ان کے آراء ہیں مفسرین کے, اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس فلان آیہ میں 4 احتمال ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا صحیح ہے. یہ احتمال ہو سکتا ہے, یہ احتمال بہتر ہو.
فخر رازی کی تفسیر دیکھیے اول سے آخر تک ہر آیت کا احتمال قول 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 کون سا اس میں سے صحیح ہے؟ متضاد اقوال ایک ہی آیت کی شان میں، ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو یہ دین جو ہمیں پہنچا، یہ ناقص پہنچا، اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ نے جو دین بھیجا وہ کامل بھیجا، وہ کامل دین کہاں ہے؟ وہ کامل دین کہاں ہے؟ اگر اس کا ایک حامل شخص ہے جو ایک دن وہ ظاہر کرے گا تو پھر اللہ کا وعدہ صحیح ہے، پھر اللہ کا وعدہ صحیح ہے، آمنا بھی۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہے۔ اللہ تو نے کیا 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 اللہ تو نے قرآن بھیجا، رسول بھیجا، وہ سب ضائع ہو گیا، بس ختم بات۔ سنت بھی ضائع، تفسیر قرآن بھی ضائع، اور الفاظ قرآن جہاں تک تعلق ہے مسلمان لاکھ کہہ دیں کہ الفاظ قرآن محفوظ ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادعا کرنے سے، کلیم کرنے سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ حق کس بات سے ثابت ہوتا ہے؟ جب دلیل لے کے آ جائے نا۔ میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں، صبح سے شام کہتا ہوں مسلمانوں آ جاؤ، مجھے شرمندہ کر دو، اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ مولوی حضرات شرمندہ کرو، دلیل لے کے آؤ، اپنا کوئی صحابہ کی شہادت لے کے آؤ کہ وہ کہتے ہیں قرآن